حالات کیوں ہوئے؟ یہی وہ امام کی بات یاد آتی ہے، تم نے نبی پاک کی عزت پر جو خاموشی اختیار کی تو پھر تمہارے گھروں کی عزت کب سلامت رہنے والی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف چند گھروں کی لوٹ مار ہے؟ یہ چنگاریاں ہر گھر تک پہنچیں گی، ہر گھر تک پہنچیں گی۔ آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش والے کٹر لوگ ہیں، وہاں صرف گوشت کے نام پر مار دیتے ہیں۔ ارے وہ زہریلی ہوا یہاں پہنچنے میں ٹائم نہیں لگنے والا ہے، وقت نہیں لگے گا۔ اب تک تو کرناٹک، کیرلا کو ایجوکیٹڈ سٹیٹس میں بتایا جاتا تھا، یہاں کے لوگ سیکولر دماغ والے ہیں اور سب مل جل کر رہتے ہیں، یہاں فسادات نہیں ہوتے۔ لیکن آج پوری دنیا میں حجاب کا مسئلہ اگر چھڑا ہے تو یہ ہماری زمین ہے، یہیں سے یہ کٹر واد کہاں سے آئے، یہ ان کے اندر زہر اور نفرت کہاں سے آئے؟ آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ جو 4000 کلومیٹر دور نفرت رکھتا ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر پہ آنے کے لیے منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج حالات۔ اس لیے میرے عزیزوں، جینا ہے تو بے خوف ہو کر جیو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، رب نے قرآن میں فرمایا تم پورے کے پورے اسلام میں تو آ جاؤ، تم اپنے چہروں کے ساتھ آ تو جاؤ، تاکہ تمہارے پاس منہ تو رہے رب کی بارگاہ میں رحمت مانگنے کا، تمہارے پاس چہرہ تو رہے مدد مانگنے کا۔ ہاتھ اٹھاتے ہو، بھیک مانگتے ہو کہ اے اللہ ہماری مدد کر، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے نہ آئے یہ بعد کی بات ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، چہرہ دیکھ کر فرشتے کیا کہیں گے؟ تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ ایک طرف خالق کو بھی سجدہ اور دوسری طرف شیطان سے بھی یارانہ تیرا۔ بتا رب کی بارگاہ میں کس سے محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز میں کہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر مت چلا۔ تم ہر مسجد میں اللہ کو یہ کہہ کر جاتے ہو اور باہر جا کر تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہارا پہناؤ سب تو یہود و نصارہ کا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا؟ کچھ تو تمہیں اپنے دلوں سے تبدیل کرنا ہوگا۔ آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں ان نوجوانوں کے لیے جو ماڈرن بن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر لے گا۔ یہ ملا لوگوں کو چھیڑتے ہیں نا، داڑھی والوں کو لوگ چھیڑتے ہیں، ٹوپی والوں کو چھیڑتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چھیڑتے ہیں۔ ارے اس زہریلی کافر جماعت کو آپ نے دیکھا نہیں، جنہوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے پچھلے 30-40 سال سے پوجا پاٹ کی ہے، انہیں بھی یہ نہیں بخشتے، چاہے وہ بالی ووڈ کا ہیرو ہو کہ ہالی ووڈ کا ہیرو ہو، جس نے سارا کچھ بدل بھی لیا، نام اگر مسلمان ہے تب بھی یہ تمہیں ہضم نہیں کر سکتے، یہ تمہیں ہضم نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تیاگی کو جو بدل کر کے گیا ہے وہ جماعت قبول کر لے گی؟ وہ جماعت قبول کر لے گی؟ وہ اپنے دلتوں کو آج تک قبول نہیں کر سکے، ایک مسلم کو کہاں قبول کریں گی؟ حالت بعد میں یہی ہوگی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے۔ اسی لیے ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو آج دنیا میں تھوڑے سے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے اپنے نبی کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ دنیا تو تمہاری موت تک کبھی راضی نہیں ہو سکتی، لیکن قبر میں جاؤ گے تو اس رسول کو راضی کرنے کا کیا گیا؟ وہ بھی تو راضی، ان کو بھی راضی نہیں کر سکے، پھر آخر جیے کس کے لیے؟ دونوں چیزیں ہاتھ نہیں آ سکی تمہارے، نہ حضور کو راضی کر سکے نہ دنیا کو راضی کر سکے۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ تم جبہ پہنو تو انہیں اعتراض، ٹوپی پہنے تو اعتراض، ارے ننگے گھومو تو بھی اعتراض۔ کبھی تم سے یہ راضی ہو ہی نہیں سکی۔ مسلمان بچیاں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ حجاب پہننے سے ان کو تکلیف ہے، اٹھا دیتے، نکال دیتے حجاب۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم دوپٹے کے ساتھ جاؤ تب بھی انہیں نفرت ہے۔ مسئلہ حجاب کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارے ایمان کا ہے، تمہارے اسلام کا ہے۔ جب تک اسلامی نام تمہارے ساتھ ہے، ظالم اور زہریلے لوگ تمہیں کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے مولا کے فرمان پر آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ،
पूरे के पूरे इसी घर में क्यों नहीं दाखिल हो जाते? चौखट पर खड़े हो, एक पैर इधर एक पैर उधर करके, आ तो जाओ, सारी बारिशों से मौला तुम्हें खुद बचा लेगा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने भी कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानने के लिए तैयार खड़े होंगे, लेकिन कमाल यह है ए मोमिन, हुजूर को आज ही मान ले, आज ही उनको अपना आका व मौला तस्लीम कर ले, आज ही उनको अपना दाता व वाली सब तस्लीम कर ले, आज ही उस हुजूर के कदमों पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जा। हमने इज्जतें देखी हैं हुजूर के कदमों में, हमने इज्जतें देखी है हुजूर के दीवानों की, हमने इज्जतें देखी है हुजूर के गुलामों की। वो जिस कायनात में भी गए हैं, इंसान तो इंसान, दरिंदो चरिंदो परिंद भी उनके लिए पर बिछाते हैं। ये तो मखलूकात की बात है, दुनियावी अल्लाह के मलाइका भी उस गुलाम मुस्तफा को सलाम भेजा करते हैं। इज्जत तो हमने देखी है उस नबी के दामन में, इज्जत तो हमने देखी है उनके कदमों में। एक अमेरिका का बड़ा प्रोफेसर है, वो बड़े राग अलाप रहा था कि हमने वो कर दिया, पेट्रोल मिसाइल बना दिया, हमने बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी बनाई कि हमने मोबाइल बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, ऐसे मशीनें बनाई कि हमने सूरज की रोशनियों को कैद करके करंट बना दिया, जमीन के सयाल मादे को निकाल कर केमिकल बना दिया, दुनिया में क्या नहीं बनाया हमने। एक मोमिन आलिम दीन ने कहा, आपने सब कुछ बनाया है, मैं आपसे एक चीज का सवाल करता हूं, मुझे आपसे एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्श खुदा तक नजर आए, और नीचे देखे तो तहतुस सरा तक नजर आए। तो वो कहने लगा, हाँ ऐसा भी कोई होता है, ऐसा भी कोई होता है? कहा हाँ होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का पीर व मुर्शिद होता है। उस गरीब नवाज के आंखों पर दो उंगलियां रख करके ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था, बेटा मोइनुद्दीन ऊपर देखो क्या क्या दिखता है। मोइनुद्दीन ने कहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां अर्शे खुदा तक सब नजर आ रहा है, और जमीन के सातों तबक के साथ तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। उस अमेरिकी प्रोफेसर से इस आलिम रब्बानी ने कहा, बस मुझे एक इंसान ऐसा चाहिए आपकी फैक्ट्री का, एक इंसान ऐसा चाहिए। उसने कहा, हम मशीनें बनाते हैं, इंसान नहीं बनते। कहा, फिर इंसान कहां बनते हैं? वो सिर्फ गुंबद खजरा की छांव में बनते हैं। इंसान जो बनते हैं वो गुंबद खजरा की छांव में बनते हैं, टूटी चटाई पर भी बैठे तो लौहे महफूज का मुताला करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहां होता है। तुम क्या समझते हो कि मशीनें बनाने वाला इंजीनियर बहुत टॉप पर पहुंच गया? मेरे अजीजों, दुनिया के मेटल पर तो ये तरक्की कर लिया, अपनी रूह की तरक्की कर ना सका, अपने आप की तरक्की ना कर सका। लेकिन हमने इस बारगाह मुस्तफा में आने वालों को देखा है, वो बिलाल जो जिंदगी भर मक्का के बड़े बड़े अमीरों के गुलाम रहे, आजाद होकर मुस्तफा के कदमों में क्या आए, 6 साल नहीं गुजरे थे, वही बिलाल है जिसे मक्का की गलियों में घसीटा जाता था, फतह मक्का के दिन काबे की छत पर चढ़ाया गया। यह है इज्जत, इससे बड़ी और क्या इज्जत चाहिए? हमने इज्जत देखी है हुजूर के गुलामों में, हमने इज्जत देखी है रसूलुल्लाह के कदमों में। आप 1000 पाउडर लाली लगा करके नौजवान आए, हैंडसम बन करके दिखाए, तुम्हारी जवानी में हो सकता है तुम चमक लोगे, हो सकता है तुम्हारी जवानी में जब तक जिस्म महफूज है, तुम्हारी बॉडी सलामत है, तुम लोगों को दिखाकर कह सकते हो मैं स्मार्ट हूं, हैंडसम हूं। उम्र ढलने दो, थोड़ी उम्र जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां, कमर टेढ़ी हो जाए, बालों में सफेदी आए, आंखों की बीनाई कम, दांत हिलने लगे, दुनिया तो छोड़ो, देखना ही छोड़ देगी। तुम खुद अपना आईने में मुंह देखना छोड़ दो, तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसा था अब कैसा हो गया। दुनिया तो छूट ही जाती है, अच्छे अच्छों को दुनिया छोड़ती है। ये दुनिया हुस्न की पैरोकार है अगर, तो जब तक हुस्न है देखती है, गया हुस्न तो सब खत्म। ना जवानी में लड़कियां, ना जवानी में लड़के जो उरूज पर थे, वो बुढ़ापे में कोई मकाम नहीं रखते, उनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। अब उनके इर्द गिर्द वो झमेले नहीं होते, सब खत्म हो चुका होता है। इसलिए कि दुनिया में उन्होंने अपनी इज्जत तलाश की थी, तो जब तक थी दुनिया इज्जत मिल रही थी,
لیکن جنہوں نے رسول کے قدموں میں عزت ڈھونڈی, حضور پاک کے قدموں میں جنہوں نے عزت ڈھونڈی, میرے عزیزو ہم نے دیکھا ہے ان غلاموں کی اگر عمر 70-80 سال کی بھی ہو جائے, 70-80 سال کی بھی ہو جائے, ایک عالم ربانی کی عزت میں اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آتی, کوئی کمی نہیں آتی. ہم نے اپنے مرشد حضور تاج الشریعہ کو دیکھا, میرے عزیزوں جن کی عمر 75 سال کی ہو گئی. آج حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب موجود ہیں, ادام اللہ اقبال, اللہ اور لمبی عمر کرے. محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب موجود ہیں, ان کی عمریں اب 80 کو کراس کر چکی, 80 کو کراس کر چکی. میں نے دیکھا ہے انہیں اگر سب سے زیادہ کوئی دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ نوجوان طبقہ دیکھتا ہے. اے نوجوانوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, یہ بوڑھے کیا تمہیں خوبصورت لگتے ہیں؟ ان کے دلوں سے پوچھو, یہ خود بتائیں گے ہزاروں کا حسن ایک طرف, اس مرشد کا حسن اپنی طرف. اس لیے کہ انہیں جو حسن ملا ہے وہ دنیا سے نہیں, وہ حضور کے قدموں سے ملا. یہ عزت نہ کم ہوتی ہے اور نہ گھٹتی ہے, بلکہ ہر عمر کے بعد بڑھتی ہی جاتی ہے. یہاں ہوتا ایسا ہے کہ ریٹائرمنٹ ملتی ہے دنیا میں, 60 سال کے بعد آپ گھر بیٹھو, اس لیے کہ آپ دماغ سٹیا جائے گا, الٹے سیدھے فیصلے کرو گے. بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو لوگ پوچھنا چھوڑ دیتے, ارے میاں بوڑھا ہو گیا, پگلا گیا, سٹیا گیا, کیا کیا باتیں کرتا ہے. یہ دنیا کے حالات ہیں. لیکن میں دین کی بات بتاؤں, حضور کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اسی سے فیصلے کرائے جاتے ہیں. جتنا بوڑھا ہوگا اتنے ہمارے اکابرین میں سے ہوگا, جتنی عمر والا ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے مقامات بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن بحمدہ تعالی حضور کے غلاموں میں ایک کو بھی میں نے پاگل ہو کر مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, پاگل ہو کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ 25 صفر کا دن ہے جس دن ان کا انتقال ہو رہا ہے. وہ کئی دن سے نزع کے عالم میں تھے, وہ نزع کے عالم میں تھے. سکرات کسے کہتے پتہ ہے؟ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, بیوی کو نہیں پہچانتا, سکرات اسے کہتے ہیں. جمعہ کا دن ہے, 2:38 پر آپ کا انتقال ہوا, مشہور ہے. لیکن اسی دن کی بات ان کے شاگرد صدر الشریعہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں حکیم امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں میں دارالافتاء میں فتویٰ لکھ رہا تھا, مجھے ایک عبارت نہیں مل رہی تھی کس کتاب میں, ریفرنس مجھے چاہیے تھا. لیکن اعلیٰ حضرت بیمار تھے, کئی دنوں سے بیمار تھے. لیکن میرے بس کا بھی کام نہیں تھا, لائبریری ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا, مجھے مل نہیں رہی تھی. سوچا کہ ایک بار زحمت دے دوں. آئے, یہ 12 بجے یا 11 بجے کا وقت تھا جمعہ کا, اذان سے پہلے کی بات ہے. اندر آئے تو عورتیں موجود تھیں, عورتوں کو گھر میں بھیجا گیا. اعلیٰ حضرت سے کہا گیا آپ کے شاگرد صدر الشریعہ آئے. اعلیٰ حضرت نے انہیں آنے کی اجازت دی. کہا مولانا کیسے آئے؟ کہا کہ حضور ایک فتویٰ لکھ رہا تھا اور اس میں ایک لائن مجھے نہیں مل رہی کس کتاب میں. اعلیٰ حضرت نے کہا جاؤ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس پر یہ لکھی ہوئی. یہ وہ وقت ہے جسے سکرات کہتے ہیں, یہ وہ وقت ہے جسے نزع کہتے ہیں. صدر الشریعہ کہتے ہیں میں جلدی سے واپس آیا, دارالافتاء میں بیٹھ کر کے میں نے وہی کتاب اٹھائی جو ویلیوم, جو جلد نمبر آپ نے کہی, وہی صفحہ کھولا تو عین اسی لائن میں مجھے وہ عبارت مل گئی. میں فتویٰ کمپلیٹ کیا تھا کہ یہاں سے اعلان ہونے لگا اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے. میرے عزیزوں, یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ دنیا کے اندر ہوس میں رہنے والوں کو ہم نے دیکھا, ان کے جانے کا وقت کیا ہوتا ہے, وہ اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں, وہ اپنوں کو نہیں پہچان پاتے. لیکن جو رسول اللہ کے قدموں میں فنا ہو گیا, آخری سانس تک مولا اس کے دماغ کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس کے عقل کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس کے حسن کی بھی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے ان کی مان لو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے مومنوں, اتنا اپنی زندگی کا خاصہ بنا لو, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج کے ان حالات کا سب سے بڑا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ حضور کے قدموں میں آ جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے مسلمان تو ہو جاؤ. تم اپنے گھروں سے انقلاب شروع کرو. عورتوں کے حجاب کے لیے آج جو آوازیں اٹھائی جا رہی, ان درندوں کو ضرورت کس بات کی کہ ہم جو پہنے, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ننگے بھی رہتے ہو تو ہم کہاں کہنے جاتے ہیں؟
تم کیا کہتے ہو, کیا کھاتے ہو, کیا پیتے ہو. ہم نے کبھی کہا, کبھی کسی نے پیشاب پی لیا, گوبر کھا لیا, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آزاد ملک ہے, تم جو کھانا چاہو, جو پینا چاہو کھاؤ. لیکن ان درندوں کو تکلیف ہر مسلمان سے ہوتی ہے. تم گوشت نہیں کھا سکتے, تم ٹوپی نہیں پہن سکتے, تم داڑھی نہیں رکھ سکتے, تم دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتے, وہ حجاب نہیں پہن سکتے. ایک ٹیچر لب پہ آتی ہے, دعا نہیں پڑھ سکتا. ایک مسجد کا امام تنہا سفر نہیں کر سکتا. حالات ابھی گجرات میں ایسے ہیں کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہو, کہتے میں گاؤں میں گیا تو پورے گاؤں والوں نے گھیر کر کہا آپ سے خرید و فروخت ہمارے لیے جائز نہیں. ہمارے مکھیا نے اعلان کر دیا مسلمان سے خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. یہ زہر ہے, یہ زہر ہے. میرے عزیزوں, انہیں قرآن پسند نہیں, انہیں رب ذوالجلال کے نام پسند نہیں, حضور پاک کا نام پسند نہیں, ہر چیز ہماری ناپسند ہے. تو پھر تم کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. جو قوم دشمنی میں تل رہی تھی, تم اس کو راضی کرنے کے لیے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. اے مسلمانوں, آج اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ مولا کو راضی کر لو. وہ صرف ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے. اس رسول کو راضی کر لو جو ایک درود میں راضی ہوتا ہے. اور اس دنیا پر پوری طاقت بھی جھونکو, یہ نہیں راضی ہوگی تم سے, یہ راضی نہیں ہوگی. حجاب کے مسئلے کو آپ یہ سمجھ رہے پروٹیسٹ کرنے سے ختم ہو جائے گا, ہم اپنی طاقت دکھائیں گے. نہیں میرے عزیزو, عہد تو یہ کرو. غلطیاں ہمارے گھروں سے تھی, اب ہماری ہر بچی حجاب میں آئے گی, ہماری ہر بچی حجاب میں آئے گی. اب پابندی کرو اور اس کے بعد دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہوتی ہے. ایک بار جب تمہیں حکم دیا مولا نے کہ اس طرح سے تم ڈھل جاؤ میرے نبی کے اخلاق میں, پھر ہوگا کیا؟ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. گر تم نکل آؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. بس اتنی ضرورت ہے. تم صرف ایک نعرہ بھی لگاؤ تو کئی لوگوں کے چولہے ہل جائیں, کئی لوگوں کے تخت ہلنے لگے. لیکن اس نعرے کی بات کر رہا ہوں میں جو ایمان کے ساتھ نکلے, جو رسول پاک کی محبت میں نکلے, جو اخلاص کے ساتھ نکلے. ہم نے آج بھی دیکھا ہے ایک صدائے اللہ اکبر میں اتنی طاقت ہے کہ مولا اگر چاہے تو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بزدلی کو ختم فرما دے. اس رب ذوالجلال کے نام میں وہ پاور ہے کہ ایک بھی تم ہو اگر صرف یہی تو بات تھی ہم دیکھ رہے ہیں. رب ذوالجلال کے نام ہی کی تو برکت ہے کہ 40 کتے بھی میری ایک بہن کا کچھ نہ کر سکے. ارے وہ کراٹے مین نہیں تھی, کراٹے وومن نہیں تھی, اور نہ ہی جو ہے طاقت بنائی ہوئی کوئی خاتون تھی. ہاں ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اکبر کی طاقت. ہمارے پاس جو طاقت ہے, جنگ یرموک میں جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا نعرہ لگوایا تھا؟ کہا تھا کہ اپنوں اور غیروں کو پہچاننے کے لیے ایک ہی نعرہ, یا محمد یا رسول اللہ. اس میں طاقت اتنی طاقت تھی کہ غیروں کے چولہے ہلتے تھے. لیکن یہ کب ہو؟ جب ایمان کے ساتھ ہو, جب اخلاص کے ساتھ ہو. آج تم بدل لو کہ میرے کان اب یہ فلمی نغموں کے, آوارہ گردی کے گانوں کے پیروکار نہ ہوں گے. میں سو جاؤں گا یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں اٹھوں گا صلی علی کہتے گئے. میری زندگی میں تبدیلی آ جائے, انقلاب آ جائے. آج سے میں قرآن پڑھ کر کے سوؤں یا قرآن سن کر کے سوؤں گا, اٹھوں گا تو میرے کانوں میں نغمے رب ذوالجلال کے گنگنائے جا رہے ہوں. حضور پاک کی محبت میں جیوں گا اور دنیا سے جاؤں گا بھی تو حضور پاک کی محبت میں جاؤں گا. یہ عہد کرو میرے عزیزوں, پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. ایک بشارت دے کر جاتا ہوں, آخری میری بات, خوشخبری بھی یہ دے کر جاتا ہوں. حالات خراب ہوں گے, اور حالات خراب ہوں گے. یہ زہر بھرے گا, اس لیے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب کچرا اور اچھی چیزیں مل جائیں تو انہیں چھانٹنے کے لیے مولا تعالیٰ سختیاں نازل کرتا ہے. منافقین کا کچرا نکل جائے گا اور پیوریٹی والے, ایمان والے باقی رہ جائیں گے, مخلصین باقی رہیں گے. تم ثابت قدم رہنا. میری یہ بشارت سن کر کے جاؤ. یہ حالات کی جو تبدیلی ہے وہ یوں ہی نہیں, وہ امام مہدی کے ظہور کی علامت ہے. وہ امام مہدی کے ظہور کی علامت یہ ہے
पूरी दुनिया में जो हालात बदले हुए हैं वो यूं ही नहीं, वो इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामात है। हमने मक्का से, मदीने से, बगदाद से, हर इलाके से बदलते हुए हालात को देखा है। अब फिर हमारा ये विजदान कहता है वो वक्त आने वाला है जब अफ्रीका की सरजमीन हो, अमेरिका की सरजमीन हो, हिंदुस्तान का कोई चप्पा हो, यहां से अगर कोई आवाज गूंजेगी तो अल्लाह अकबर की गूंज, और अगर कोई नारा होगा तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। देखना चंद दिनों के बाद इनकलाब आएगा, लेकिन शर्त इतनी है कि खौफ को निकालो, डर को निकालो, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक किसी चोर कौम से नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक किसी गुनहगार कौम से नहीं है। फख्र से कहो कल भी मैं हुजूर का गुलाम था, आज भी मैं गुलाम हूं। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और